पुलिस घर आ जाती है और बताती है कि आपके घर का फर्द नशा करता है। रिसर्च के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 67,000 से ज़्यादा लोग साइको एक्टिव ड्रग्स से एडिक्ट हैं। आज की जवान नस्ल जो अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन दौर में होनी चाहिए, नशे में डूब चुकी है। कश्मीर में नशे के खिलाफ जंग सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं बल्कि एक पूरा सोशल क्राइसिस है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सबका खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। हालात हाज़रा पर मबनी इस तफसीली रिपोर्ट के तसलसल में आज बात होगी कश्मीर में ड्रग्स के मसाइल और असरात के हवाले से। नाज़रीन, ड्रग एडिक्शन इंसानियत, सेहत, माल, अखलाक और कीमती इंसानी वैल्यूज़ को तबाह करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। मेंटल हेल्थ पर इसका असर बहुत ही खौफनाक होता है। लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कई दफ़ा साइकोसिस जैसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। नशा सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरी फैमिली और सोसाइटी को असरअंदाज करता है। फैमिलीज़ टूट जाती हैं, क्राइम्स बढ़ते हैं और हॉस्पिटल्स पर प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे नशा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, पूरी सोसाइटी इसका नुकसान उठाती है। मोहल्ले और पड़ोस का सोशल फैब्रिक टूट जाता है। नशा करने वाले माँ बाप के बच्चे निगलेक्ट, अब्यूज़ और इमोशनल ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। इन बच्चों की मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट ख़राब हो जाती है और ये साइकिल अगले जनरेशन्स तक चलता रहता है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर किसी घर में कोई नशा करता है तो सिर्फ वो शख्स नुकसान उठाता है जो नशा करता है, मगर असल में पूरी फैमिली उस दर्द और मुसीबत का शिकार बन जाती है। अक्सर लंबी देर तक पता ही नहीं चलता कि घर का कोई फ़र्द नशा कर रहा है। जब पता चलता है तब तक काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका होता है। ज़्यादातर फैमिलीज़ बताती हैं कि उनके घर के कीमती सामान चोरी होने लगते हैं। नशा करने वाला शख्स पैसे मांगता रहता है, कभी किसी वजह से तो कभी किसी। धीरे धीरे ATM कार्ड्स गायब हो जाते हैं और जब फैमिली बैंक जाती है तो शौक लगता है कि अकाउंट में पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सबसे दर्दनाक लम्हा तब आता है जब रिश्तेदार या दोस्त आकर पैसे मांगते हैं जो उनके बेटे या बेटी ने उधार लिए होते हैं। और कई केसेस में तो पुलिस घर आ जाती है और बताती है कि आपके घर का फ़र्द नशा करता है। फिर फैमिली मजबूरन अगला कदम उठाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाती है और उसे नशा छुड़ाने की कोशिश करती है। ये पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल और लंबी जंग होती है। उसके बाद भी फैमिली को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं उनका बच्चा दोबारा नशा न शुरू कर दे। रिसर्च के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 67,000 से ज़्यादा लोग साइको एक्टिव ड्रग्स से एडिक्ट हैं। स्टैटिस कहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा मर्द और 30,000 औरतें कैनबिस यूज़ करती हैं। 5 लाख से ज़्यादा मर्द और 8,000 औरतें ओपियोइड्स का इस्तेमाल करती हैं। 1,50,000 मर्द और 8,000 औरतें सेडेटिव्स का गलत इस्तेमाल करती हैं और 1,20,000 मर्द और 7,000 औरतें इनहेलेंट्स के एडिक्ट हैं। जम्मू और कश्मीर में नशे का मसला रोज़ बढ़ता जा रहा है। आज की जवान नस्ल जो अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन दौर में होनी चाहिए, नशे में डूब चुकी है। इस सूरत हाल ने पुलिस और कानूनी इदारों को मजबूर कर दिया है कि वो ड्रग स्मगलिंग और नशे के खिलाफ जंग को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएं। 2023 में तकरीबन 2400 केसेस रजिस्टर हुए NDPS एक्ट के तहत, जबकि 2022 में ये तादाद 1659 थी। पुलिस ने कई ड्रग स्मगलर्स को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के ज़रिए गिरफ्तार किया। 2022 में 191 लोगों को PSA एक्ट के तहत पकड़ा गया, जबकि 2023 में ये तादाद बढ़कर 250 हो गई। अब नशे के केसेस की बढ़ती तादाद देखकर 4 नए कोर्ट्स बनवाए जा रहे हैं जो सिर्फ NDPS केसेस देखेंगे। इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और सेशन जजेस NDPS केसेस देख रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि लॉ डिपार्टमेंट को कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाएं जो सिर्फ नशे के केसेस पर फोकस करें। श्रीनगर के रहने वाले कादिर साहब का सबसे छोटा बेटा जो सिर्फ 22 साल का है, नशे का शिकार है। कादिर साहब ने बताया कि उनका बड़ा बेटा तकरीबन 7 साल पहले नशे में मुब्तला हो चुका था, लेकिन छोटा हर काम में उसकी कॉपी करता था, यहाँ तक कि नशे में भी। एक दिन उन्होंने उनके कमरे में सिरिंज और एक सफ़ेद पाउडर देखा। उन्होंने कहा कि मैं डर गया था और गुस्से से पागल हो गया। मैंने बड़े को ज़ोर से थप्पड़ मारा, मैं चीख रहा था और मेरी बीवी ने मुझे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं रोका। उन्होंने अपने बड़े बेटे से पूछा कि उसके इस रवैये का क्या असर उसके छोटे बेटे पर भी हुआ है। उस वक्त छोटा बेटा सिर्फ 15 साल का था।
لیکن وہ بھی نشے میں پڑ چکا تھا۔ بہت سارا پیسہ جو ان کے ڈرگس پر خرچ ہوا تھا ان کے والد کی دکان سے چوری کیا گیا تھا۔ قادر صاحب نے بتایا کہ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ میرے بیٹے گھر کے چور بن گئے ہیں۔ انہوں نے بڑے بیٹے کو تو سنبھال لیا لیکن چھوٹے کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ وہ سال میں کچھ مہینے چھوڑ دیتا ہے پھر واپس سے شروع کر دیتا ہے اور یہ 7 سالوں سے ہو رہا ہے۔ وہ روز کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اس نشے سے نکال سکیں۔ انہوں نے ہم سے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ میں ان کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور کچھ کر نہیں سکتا۔ جتنا بھی تھکا یا ناراض ہوں رک نہیں سکتا۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ باپ صرف سخت ہوتا ہے، لیکن جب نشے جیسے حالاتوں کا سامنا ہے تو ان کا اصل پیرنٹل پیار سامنے آ ہی جاتا ہے۔ کشمیر میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی نشے کا شکار بن رہی ہیں۔ ہر طبقے کی عورتیں اس خاموش لیکن خطرناک مصیبت میں پھنس چکی ہیں۔ صرف نشے کا شکار بننے والی نہیں بلکہ ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کے روپ میں بھی عورتیں روز اپنے پیاروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، بے بس محسوس کر رہی ہیں۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ وہ آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے، بھائی، شوہر یا باپ کو پہچان نہیں پاتی جب نشہ ان کی شخصیت کو بالکل بدل دیتا ہے۔ آنکھوں سے آنسوں کا سلسلہ نہیں رکتا، لیکن پھر بھی وہ دل سے دعا کرتی رہتی ہیں کہ شاید کسی دن ان کا پیارا انسان اس اندھیرے سے نکل آئے۔ لیکن جب عورتوں کی اپنی زندگی میں نشہ آ جائے تو مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ رپورٹس تو کہتی ہیں کہ عورتوں میں ڈرگ ابیوز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن میڈیکل ادارے کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ 2022 میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کے سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ کے ایک ریسرچ کے مطابق کشمیر میں مرد نشے کا زیادہ شکار ہیں بنسبت عورتوں کے۔ اس ریسرچ کے مطابق کشمیر نے اوور آل ڈرگ ایڈکشن کے معاملے میں پنجاب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس ریسرچ کی لیڈ ڈاکٹر جو کہ ایک جانے مانے سائیکائٹرسٹ بھی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ OPD ریکارڈ سروے کے مطابق عورتوں کا نشے کا شکار ہونا مردوں کے مقابلے میں کم ہے، اور اگر وہ نشہ کرتی بھی ہیں تو اکثر وہ کینیبس یا سافٹ ڈرگس ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ ایموشنل پین سے نکلنے کے لیے پین کلرز اور دوائیوں کا اوور ڈوز کرتی ہیں۔ سیما، ایک 16 سال کی لڑکی، کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس ہمیشہ لڑتے تھے اور مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا گھر نارمل ہو، لیکن کبھی نہیں تھا۔ ایک دن ان کے گھر میں پھر سے لڑائی، آواز اتنی زیادہ تھی کہ سیما کا دل گھبرا گیا۔ اسے اتنا برا لگا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ سری نگر کی سڑکوں پر اکیلی بھٹک رہی تھی، کوئی منزل نہیں تھی، صرف گھر سے دور بھاگنا تھا۔ تھک کر ایک پارک میں جا بیٹھی جہاں کچھ لڑکے بیٹھے تھے اور کوئی چیز آپس میں پاس کر رہے تھے۔ حالات سے تھک چکی وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکوں نے کچھ نہیں کہا، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ آنکھوں میں آنسو تھے جب ایک لڑکے نے اسے پاؤڈر کا پاؤچ دیا اور کہا یہ تمہیں بہتر محسوس کروائے گا۔ سیما نے کچھ پل سوچا، پھر وہ پاؤڈر سونگھ لیا۔ اس عجیب سی چیز سے اس کا گلا جل گیا، لیکن اس وقت اسے ہلکا سا محسوس ہوا۔ جب رات کو گھر لوٹی تو اس کا سر گھومنے لگا اور اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کے والدین اسے جلدی کلینک لے گئے، جہاں ٹیسٹ نے دکھایا کہ وہ اوور ڈوز کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ دن سیما کے لیے آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ بھی کشمیر کے اس نئے نشائی دور کا حصہ بن چکی ہے جو جوانیوں کو چھپ کر نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک میڈیکل آفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ پیر پریشر، رشتوں کے مسئلے، گھر کے کنفلکٹس، والدین کے جھگڑے، بلینگ اور ذہنی ہیلتھ کے ایشوز لوگوں کو نشے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اکثر نشے کا شکار رہ چکے پیشنٹس بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں نشے کی آسانی سے دستیابی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک کاؤنسلر نے کہا
میرے پیشنٹس نے مجھے بتایا ہے کہ اب تو گلی کے وینڈرز بھی نشہ بیچ رہے ہیں. دکانوں میں تو آسانی سے مل جاتا ہے اور پیڈلنگ بہت عام ہو گئی ہے. ایک فارمر ڈرگ اڈکٹ جو اب اس وقت ٹریٹمنٹ میں ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ زیادہ تر ہیروئن نارتھ کشمیر کے علاقوں جسے کپوارہ سے آتی ہے اور ساؤتھ کشمیر میں بیچی جاتی ہے. سنگم، اننت ناگ بھی ایسے علاقوں میں شامل ہے جہاں سے ڈرگس ملتی ہیں، آسانی سے مل جاتی ہیں. ایک جانے مانے سائیکائٹرسٹ نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نشے کا راستہ تباہی کا ہے. یہ انسان کی سوچنے کی صلاحیت یعنی کوگنیشن، ایموشنز، فزیکل ہیلتھ اور سوشل لائف سب کچھ تباہ کر دیتا ہے. نشے کی وجہ سے فائنینشیل ڈیٹ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لیور، کڈنیز اور ریپروڈکٹیو سسٹم تک کو نقصان پہنچتا ہے. ایڈکٹس میں ہیپیٹائٹس سی یا HIV جیسے کرونک انفیکشنز کا خطرہ ہوتا ہے. ڈرگ یوز کا تعلق کئی دفعہ سیکشول ابیوز، ڈرگ ٹریفکنگ اور کچھ حالات میں موت تک کا بھی ہوتا ہے. ایمہانس کے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر DDC میں میڈیکل آفیسر کہتی ہیں کہ ان کے پاس 8 سے 12 عورتیں ریگولر ٹریٹمنٹ کے لیے آتی ہیں. زیادہ تر افیکٹڈ عورتیں 18 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف سنگل عورتیں نہیں ہوتی، شادی شدہ عورتیں بھی نشے کا شکار ہوتی ہیں. کئی کیسز میں ان کے شوہر بھی انوالو ہوتے ہیں. زیادہ تر عورتیں شناخت سے بچنے کے لیے اپنے علاقے کے سینٹرز میں علاج کروانا اوائڈ کرتی ہیں. جب تک ان کے گھر والوں کو نشے کا پتہ نہیں چلتا، وہ خود سے کبھی ٹریٹمنٹ نہیں لیتی. ناظرین، ایڈکشن کے علاج کے حوالے سے ایک سائیکائٹرسٹ نے ہم سے کہا کہ نشہ ایک بیماری ہے جس کا علاج صرف نصیحت یا ول پاور سے نہیں ہوتا. دوائیاں، اوپیوئڈ سبسٹیوشن تھراپی اور سائیکو تھراپی ضروری ہوتی ہیں. کئی ایڈکٹڈ پیشنٹس کا بیک گراؤنڈ دیکھا گیا ہے جہاں سیکشول ابیوز یا ایموشنل ٹراما ہوتا ہے. یہ ان کو نشے کے بعد آسانی سے ایکسپلوئٹ کرنے لائق بنا دیتا ہے. نشے کے بعد انسان کی ججمنٹ اور کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، جس سے اناپروپریٹ سیکشول بیہیویئر بھی ان سامنے آ سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ہیروئن کے ریٹ الگ الگ جگہ فرق کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈرگ ہے. ماریجوانا تھوڑی سستی ہوتی ہے لیکن وہ بھی کافی عام ہے. یوزرز کا ڈیلر سے کنیکشن بن جاتا ہے اور پورا ایک سلسلہ طے ہو جاتا ہے. جہاں تک عورتوں کے ڈرگز حاصل کرنے کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ زیادہ تر عورتیں اپنی ایڈکٹڈ پارٹنرز یا دوستوں کے ذریعے ڈرگز حاصل کرتی ہیں. کچھ عورتیں ٹریفکنگ میں بھی انوالو ہو جاتی ہیں کیونکہ پولیس ان پر زیادہ شک نہیں کرتی. اس وجہ سے پیڈلنگ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ناظرین، کشمیر میں نشے کے خلاف جنگ صرف ایک ہیلتھ ایشو نہیں بلکہ ایک پورا سوشل کرائسس ہے. اس کا حل صرف کلینکس یا میڈیسن سے نہیں نکلے گا. ہمیں چاہیے کہ کمیونٹی انگیجمنٹ بڑھائے، صحیح پالیسیز بنائے، ریہیبلیٹیشن کے ایفرٹس کو سسٹین کرے، مینٹل ہیلتھ سپورٹ کو مضبوط کرے اور روزگار کے موقع پیدا کرے اور اوبویسلی اویئرنیس کو عام کرے. صرف تبھی ہم یوتھ کو بچا کر ایک بہتر، پر امید اور نشہ فری کشمیر بنا سکتے ہیں. ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی. باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ.